بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بہت ہی یہ اہم اور انٹرسٹنگ آورز چل رہے ہیں اس وقت، اور ہمارے ساتھ آج کی اس نشست میں 3 سینئر صحافی تجزیہ کار موجود ہیں۔ چونکہ اس وقت سب کے دماغوں میں اور زبانوں پر ایک ہی سوال ہے، کیا کل پنجاب کے وزیر اعلیٰ برقرار رہ پائیں گے حمزہ شہباز، یا کل پنجاب کے وزیر اعلیٰ بن جائیں گے پرویز الہی صاحب؟ یعنی کہ پی ٹی آئی جیت جائے گی یا نون جیت جائے گی۔ ظاہر حمزہ شہباز یہ پرویز الہی صاحب کا تعلق کاف لیگ سے، لیکن جو 2 بڑے بڑے کیمپس اگر ہم دیکھیں تو، اور لیٹسٹ کو ڈیولپمنٹس کیا ہوئی ہیں، عمران خان صاحب نے بھی تھوڑی دیر پہلے خطاب کیا، بڑی اس میں اگریسو، بڑے ہی وہ غصے میں نظر آئے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ اگر کل کچھ ہیر پھیر ہوتی ہے، چونکہ نمبر گیمز میں کے مطابق پرویز الہی صاحب کو بننا چاہیے سی ایم، تو پھر جو ہے وہ معاملہ سری لنکا جیسے حالات کی طرف چلا جائے گا۔ اب سے کچھ دیر پہلے جو ڈپٹی اسپیکر ہیں، جنہوں نے کل کا ہاؤس سارا دیکھنا ہے، چونکہ اسپیکر تو پرویز الہی صاحب ہیں، وہ تو خود امیدوار ہیں سی ایم کے، تو انہوں نے بھی ایک لیٹر لکھا ہے جس کا میں آخری صرف 3-4 لائنز پڑھتا ہوں، اس کا آپ نے بھی تذکرہ بھی پڑھا، جس میں تذکرہ بھی آپ نے سنا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ آئی ریکویسٹ یو، یعنی یہ اسپیکر صاحب جو ہے وہ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں ریلیونٹ اتھارٹیز کو، آئی جی پولیس وغیرہ کو، آئی ریکویسٹ یو ٹو میک نیسیسری ارینجمنٹس فار دی ڈپلائمنٹ آف دی ریکویزٹ سیکورٹی فورسز replacing the security personnel of the assembly secretariat in the assembly building in terms of rule فلاں فلاں فلاں، اور یہ ساری صورتحال۔ تو اب یہ کل کیا ہوگا، کیسے ہوگا؟ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب کے نوٹ چل رہے ہیں، نون لیگ کہہ رہی ہے کہ ہمارے لوگوں کو جو ہے وہ کاف لیگ پیسے آفر کر رہی ہے، عجیب و غریب معاملہ ہے۔ تو بہت سارے معصومانہ سوالات ہیں جن کے جوابات جاننے کے لیے 3 ایسے نام جو کسی تعارف کے نہیں ہیں۔ آغاز میں ون اینڈ اونلی جناب حامد میر صاحب تشریف فرمائیں۔ سر بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ محمد مالک صاحب آف کورس کسی تعارف کے محتاج نہیں، سر بہت شکریہ وقت دینے کا، تھینک یو ویری مچ۔ اور جناب ڈاکٹر موعید پیرزادہ صاحب، تینوں ہمارے ساتھ ہیں، سر بہت شکریہ۔ پہلے سیدھا سوال، تینوں کا خیال، کل اس وقت تک کون وزیر اعلیٰ پنجاب ہوگا؟ حامد میر صاحب، پرویز الہی صاحب، یا حمزہ شہباز؟ یہ پچھلے 1-1.5 گھنٹے میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، خاص طور پہ جو عمران خان صاحب کی جو سپیچ ہے، اور پھر اس سپیچ میں جو ان کا غصہ تھا تو آپ کو یہ انالیسس کرنا چاہیے کہ یہ سپیچ سے پہلے عمران خان صاحب کہاں پہ تھے۔ سپیچ سے پہلے وہ لاہور میں جو پی ٹی آئی اور پی ایم ایل کیو کی پارلیمانی پارٹی کا جو مشترکہ اجلاس تھا وہ وہاں پہ تھے، تو وہاں پر اگر تو نمبرز پورے تھے اور سارے معاملات ٹھیک تھے تو پھر تو خان صاحب کو اتنا غصہ نہیں دکھانا چاہیے تھا، لیکن اگر وہاں پہ ان کو یہ رپورٹ ملی ہے کہ معاملات ٹھیک نہیں ہے اور کافی کوشش کی جا رہی ہے اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی، تو پھر ان کا غصہ جائز ہے۔ اور دوسری ایک اور بھی وجہ ہے کہ کیونکہ خود جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو ان کو پتا تھا کہ جب چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوا تھا صادق سنجرانی صاحب کا، تو نمبر کس طرف تھے اور جیتا کون تھا، کس طرح اپوزیشن جو ہے اس وقت کی اس کی اکثریت تھی وہ کس طرح اقلیت میں تبدیل ہوئی، اور پھر گلگت بلتستان کے الیکشن میں کیسے جو بھی ہوا، تو وہ بطور عمران خان ان کو سارا پتا ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے، گیم کیسے ہوتی ہے، تو ان کو لگ رہا ہے کہ میرے ساتھ گیم ہو جائے گی۔ لیکن ایک میرا جو ذاتی اس میں جو میرا خیال ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں تو پنجاب اسمبلی میں جس کے پاس زیادہ ووٹ ہیں اسی کو چیف منسٹر بننا چاہیے۔ تو اگر یعنی کہ پرویز الہی صاحب، پرویز الہی صاحب کا رائٹ بنتا ہے، حق ان کا ہے کیونکہ نمبر گیم ان کے پاس زیادہ ہے۔ صحیح ہے۔ اب اگر آپ اس کو کسی طریقے سے کل تبدیل کر دیں گے، اور جیسا کہ رانا ثناءاللہ صاحب اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ ان کے بہت سے ممبرز کل نہیں آئیں گے، ادھر ادھر ہو سکتے ہیں، ہاں، اور وہ اپنے ضمیر کی آواز پہ آئیں گے، تو وہ رانا صاحب کے خیال میں تو وہ ضمیر کی آواز پہ آئیں گے، لیکن جو زبان خلق ہوتی ہے وہ نکارہ خدا ہوتا ہے، تو ان کے خیال میں وہ بے ضمیر لوگ ہوں گے۔ تو آپ کے خیال میں جن کو کل وزیر اعلیٰ بننا چاہیے نہیں کہ پرویز الہی، وہی بن پائیں گے یا کچھ مشکل ان کے لیے کافی مشکل ہے؟ اچھا، ہاں، لیکن اگر وہ نہیں بنتے تو ڈالر پھر بھی نیچے نہیں آئے گا۔ اس میں بعد میں بات کریں گے کہ اسٹیبلٹی آنے جا رہی ہے نہیں کل کے الیکشن کے بعد۔ کیا خیال ہے مالک صاحب، کیا ہونے لگا ہے کل؟ میں پہلے تو یہ کنفیوزڈ ہوں کہ جیو کا انالیسز ہوگا کہ ایئر ویک انالیسز ہوگا کہ نیوٹرل انالیسز ہوگا۔ نیوٹرل جانور ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں، آپ سے کچھ دیر پہلے میں اور حامد میر صاحب دونوں ایک پروگرام میں تھے اور ہم دونوں کی رائے ایک ہی تھی۔ نہیں، میرا خیال ہے جو حامد بات کر رہے ہیں وہ تو بڑی آبویس بات ہے اور سیدھی بات ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن اس طرح ہوتا نہیں ہے۔ جب لاسٹ ٹائم اسپیکر کا الیکشن، بڑی وشفل سی تھنکنگ ہے نہیں، جب لاسٹ ٹائم تھا پنجاب میں جب ووٹنگ ہونی تھی تو تب دوسری طرف نے بھی ہر چیز حربہ استعمال کیا تھا پی ٹی آئی نے، اور آج میرے پروگرام میں عثمان ڈار صاحب تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یار گریسفلی اور طریقہ تو یہی ہے کہ ہونا چاہیے، پرابلم یہ ہے کہ ان میں سے کون اپنے موقع پہ گریسز دکھاتا ہے۔ اور آج تک کسی نے دکھائی ہے ریسنٹ پاس میں؟ اگر نیشنل اسمبلی میں ووٹ تھا
اس میں سپریم کورٹ بھی انوالو ہو گئی, نیوٹرل بھی انوالو ہو گئے, جناب پریزن مینز بھی آ گئیں, پھر کہیں جا کے ووٹ ہوا. یہاں پہ جو ہوا جھگڑا ہوا, بال کھینچ رہے ہیں, مار کٹائی ہو رہی ہے. تو دونوں سائڈز جو بھی جس کا جتنا زور چلتا ہے وہ چلائے گا. اور دیکھیں خان صاحب تو پھر بھی شاید افورڈ کرتے ہیں لوز کرنا یہ الیکشن, پہلے ہی وہ سینٹرل گورنمنٹ اپنی لوز کر کے بیٹھے ہوئے, ان کے ساتھ بہت زیادہ لگے ہوئے, یہ افورڈ نہیں کرتے. حمزہ شہباز وغیرہ افورڈ نہیں کرتے. اگر یہ ہار گئے تو مرکز ہلنے کی بنیاد پڑ جائے گی. بالکل ہرتا ہے, ان کے لیے کمپلیکیشنز بہت زیادہ ہیں. تو اس لیے مجھے تو کل لگتا ہے کہ ہر ٹرک ان دا ٹریڈ امپلوائے ہوگی اور ضرور ہوگا. اور آج ابھی آپ سے میں خط لے کے پڑھ رہا تھا, یہ جو ڈپٹی اسپیکر کا لکھا ہے اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. انہوں نے گراؤنڈ ایک بنائی ہے, وہ کہتے ہیں آن دا بیسز with this backdrop and on the basis of information which I have received indicating attempts will be made to disrupt proceedings. یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی ایسی انفارمیشن بھی ہے جس کے مطابق مجھے پتا ہے کہ پروسیڈنگز ہوں گی. اب یہ انفارمیشن شیئر ہونی چاہیے. دیکھیں لاسٹ ٹائم ایشو کیا بنا تھا, ایشو یہ بنا تھا کہ جی پولیس کیسے ہاؤس کے اندر آ گئی. اب جب آپ انٹائر سیکیورٹی سٹاف ریپلیس کر رہے ہیں, اب سوال یہ اٹھے گا کیا وہ سیکیورٹی سٹاف جو ہاؤس کے اندر ہوتا تھا ڈپلوائڈ وہ بھی چینج ہوگا, کیا وہاں بھی پولیس ہوگی؟ یہ ایک بڑا ایک لیگل ایشو ہے کہ کیا پولیس ہاؤس کے اندر ہو سکتے, سارجنٹ ایٹ آرمز ہیں, باقی لوگ ہوتے ہیں جو اندر مین کرتے ہیں. اب اس کے میں یہ کلیئر نہیں ہے کہ آپ پولیس ڈپلوائے کر رہے ہیں باہر, اور اگر یہ پولیس اندر بھی ڈپلوائے ہو رہی ہے تو پھر بھائی جس کو پتا ہے نا کہ جھگڑا ہوگا پھر ہو سکتا ہے جھگڑا وہی شروع کرے. سیدھی سی بات. آپ بھی میر صاحب کی طرح پرویز الہی صاحب کے لیے مشکلات دیکھتے ہیں کل؟ نہیں, میں بہت مشکلات دیکھتا ہوں. اور دیکھیں اگر you'll be more surprised اگر پرویز الہی صاحب بنتے ہیں as compared to حمزہ. I will be more surprised اگر کل بنتے ہیں. میرا خیال ہے آپ ڈینائی نہیں کر سکتے, شاید ڈیلے کرنے کے آپ حد گنڈے کریں, جس طرح لاسٹ ٹائم انہوں نے جب کیا یہ ڈینائی نہیں کر سکے, ڈیلے کر دیا انہوں نے حمزہ کا, دونوں کا, تو ڈیلے مجھے سمجھ آتا ہے. ٹھیک ہے محیط صاحب. مجھے بھائی صاحب لگ رہا ہے کہ کل کا دن کوئی سموتھ دن نہیں ہوگا. ٹرانسمیشنیں لمبی ہوں گی یعنی ہمارے کل کے دن شاید فیصلہ ہی نہ ہو پائے. اگر فیصلہ ہو تو عجیب سا ہو. مجھے لگتا ہے کہ کل کے دن بہت بڑا فساد ہو سکتا ہے, کیونکہ عوام کا تو کیونکہ یہ اب اس میں جو چیز جیسے حامد نے جہاں بات ختم کی نا, وہاں سے اگر میں پک کروں کہ یہ اس طرح کے بہت سے انتخابات کی طرح کا نہیں ہے جیسے پہلے ہوتے رہے ہیں اسمبلیز کے اندر, سینٹ کی, کیونکہ اس سے پہلے ایک بہت بڑی الیکٹورل الیکشن ایکسرسائز ہوئی ہے پنجاب کے صوبے کے اندر, جس میں عوام کا جو فریش مینڈیٹ اور جوش و خروش اور جذبہ اور ان کا ایک پورا سینس آف بلیف جو ہے, پولیٹیکل ڈائریکشن جو ہے نا, وہ پنجاب کی اور پاکستان کے سامنے آ گئی. اب اگر کل اس ایوان کے اندر پیسے کے زور پہ یا دھونس کے زور پہ یا انتظامی طاقت کو استعمال کر کے آپ عوام کے مینڈیٹ کو چوری کرنے, اس کی ڈائریکشن بدلنے کی کوشش کرتے ہیں, جو کہ عمران خان نے جس کا وارن کیا ہے, تو میرا خیال ہے کہ پھر کل پنجاب میں جھگڑا ہو جائے گا. اس کا خاصا چانس ہے کہ کل لاہور شہر اگر یہ کیا گیا, یعنی پرویز الہی کو نہ بننے دیا چیف منسٹر, وہاں کچھ اور ہو گیا, اور آپ کو اس کا امکان لگتا ہے کیسا ہو؟ مجھے لگ رہا ہے کہ کل پھر لاہور پرامن نہیں رہ سکے گا, اور یہ بڑی غیر دانشمندانہ اور بڑی بیوقوفی ہوگی. لیکن جس طرح سے آصف علی زرداری صاحب وہاں پہنچے ہوئے ہیں, ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز میں نے نوٹ کی کہ عمران خان کی اسپیچ میں جو سارا غصہ تھا وہ آصف علی زرداری, تھوڑا سا شہباز شریف اور باقی نظام کے خلاف ہے, سسٹم کے خلاف تھا. اس میں نواز شریف صاحب کے بارے میں ایک لفظ انہوں نے نہیں بولا, یعنی غصے کے عالم میں. اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی ایسا نہیں بولا, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھا, انہوں نے نام نہیں لیا اسٹیبلشمنٹ کا لیا. وہ بیسکلی آصف علی زرداری اور اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے تھے, وہ نواز شریف کی بات نہیں کر رہے تھے. ان کو یہ لگ رہا ہے کہ کل جو کچھ بھی ہونا ہے وہ نواز شریف نہیں کر رہا, وہ آصف علی زرداری کر رہا ہے اور نظام کر رہا ہے. نواز شریف آیا, آصف زرداری. آپ ہی کے پروگرام میں شاید شیخ رشید صاحب نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب نے ہمیں منع کیا ہے کہ بات نہیں کرنی, کیونکہ اس سے پہلے جو ان کا اپنا وکٹری اسپیچ تھی اس کے اندر بھی انہوں نے بالکل اسٹیبلشمنٹ جوڈیشری کا ذکر نہیں کیا تھا. وہ اسپیچ بڑی امپورٹنٹ تھی, اس لیے نہیں کہ کیا کہا بلکہ کہ کیا نہیں کہا. ایگزیکٹلی. اور فواد صاحب نے پھر اس کو کری کنفرم بھی کیا, یہاں شیخ صاحب جو کہہ رہے ہیں ویسا ہی ہے. خان صاحب نے کہا ہے ہم سے کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات نہیں کرنی ہے. تو اس میں ایک اور بھی چیز نوٹ کریں, یہ جو لیٹر آپ نے یہ ہمارے سامنے پڑھا ہے, جو جناب سردار دوست محمد مزاری صاحب کا لیٹر ہے, اس میں ایک بہت عجیب چیز ہے جس کو بار بار ایمفسائز کیا گیا ہے. اس کے اگر آپ سیکنڈ پیراگراف میں دیکھیں, فرسٹ پیراگراف میں کہا ہے کہ دس از ڈائریکٹڈ دی ریزمپشن آف دا 40th سیشن آف دی اسمبلی آن فرائیڈے 1 جولائی ایز آن 16 اپریل 2022. انہوں نے ایمفسائز کیا ہے کہ 16 اپریل 2022 کے سیشن کی ریزمپشن ہو رہی ہے, اور یہ اس کا سیکنڈ رن آف پول ہے. سیکنڈ پیراگراف میں انہوں نے لکھا ہے
to the extent mentioned in the said order inter alia including the second poll for the election of the chief minister. ایک ویو یہ بھی ہے کہ کل ہو سکتا ہے مزاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے زیادہ سیکیورٹی چاہیے، وہ وہاں پہ یہ کہیں کہ یہ رن آف ہے پول کا اور جو لوگ الیکٹ ہو کے آئے ہیں وہ اس کا حصہ نہیں ہوں گے. کم از کم کچھ لوگوں کو یہ بھی شک ہے. اس میں تو بڑا کلیئر ہے سپریم کورٹ کا آرڈر، انہوں نے آرڈر یہ دیا تھا کہ الیکشنز ہوں گے اور اس کے بعد جب ہاؤس کے اندر پھر آپ الیکشن کرائیں گے تو وہ لوگ تو لنکڈ ہیں، اس پہ یہ سٹانس نہیں لے سکتے، نہیں لے سکیں گے. اب دیکھتے ہیں سب. ہاں زبردستی لے لے تو آپ کچھ روک نہیں سکتے. مطلب سموتھ نہیں ہونے لگا. شجاعت صاحب کوئی سرپرائز تو نہیں دے سکتے آپ کے خیال میں؟ کہنا جیسے اگر شجاعت صاحب نے لیٹر لکھ دیا کہ میری پارٹی کے 10 لوگ ہیں، وہ کافی لوگ کہتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ پارلیمانی لیڈر تو پرویز الہی صاحب ہیں تو شجاعت صاحب لکھ ہی نہیں سکتے. میرے پچھلے دنوں میں شجاعت صاحب سے کافی بات چیت ہوئی ہے. اوکے. سالک صاحب سے بھی ہوئی ہے، مونس صاحب سے بھی ہوئی ہے، اوکے، شافع صاحب سے بھی ہوئی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ چودھری شجاعت اور پرویز الہی کے درمیان کوئی پرابلم نہیں ہے. بچوں میں لڑائی ساری لڑائی کہہ لیں، اختلافات کہہ لیں، اور اس میں جو زیادہ مسئلہ ہے وہ چودھری شجاعت صاحب کے بیٹوں کا اور پرویز الہی صاحب کے بیٹوں کا اور چودھری وجاد صاحب کے بیٹوں کا مسئلہ ہے. اب اس میں ایک صورتحال یہ بنی ہے کہ پرسوں آصف زرداری صاحب نے میرا خیال ہے پہلی دفعہ ایک خط لکھا ہے چودھری شجاعت صاحب کو اردو میں. اچھا. اور چودھری صاحب کو وہ خط اس لیے دیا ہے کیونکہ چودھری صاحب کی طبیعت کچھ اس طرح کی ہے کہ وہ میسج نہیں دے سکتے پراپرلی. ٹھیک جی. تو زرداری صاحب نے مناسب سمجھا کہ ایک خط لکھا چودھری شجاعت کو، لیکن ایڈریس کیا ہوا پرویز الہی کو. اوکے. اور پرویز الہی کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ پرویز الہی کو اگر عمران خان نے اپنا امیدوار بنایا ہے چیف منسٹرشپ کا تو وہ ہماری وجہ سے بنایا ہے، کیونکہ ہم نے پہلے نواز شریف کو منایا اور نواز شریف کے ساتھ مل کے ہم نے ان کو اپنا چیف منسٹر بنایا، اور انہوں نے ہمارے ساتھ وعدے وعید کیے، دعائے خیر کی، اور پھر یہ دوسری طرف چلے گئے. تو اب یہ میری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ میں عمران خان کے امیدوار کا راستہ روکوں. لہذا ان کو چاہیے کہ یہ عمران خان کے امیدوار نہ بنے اور ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا اور یہ ہمارے امیدوار بن جائیں، ہمارے امیدوار بن جائیں. تو شجاعت صاحب نے یہ خط جو ہے پہنچا دیا ہے پرویز الہی کا؟ نہیں پہنچایا نہیں، ان کو پڑھایا ہے. اچھا. مونس صاحب کو بھی پڑھایا ہے اور انہی کے ذریعے تو مجھے پتا چلا اس خط کے بارے میں. پھر میں نے اس خط کی تصدیق کیا ہے. خط پہ زرداری صاحب نے دستخط نہیں کیے ہوئے، نہیں کیا، لیکن انہوں نے اون کیا ہے. انہوں نے کہا ہاں یہ خط میرا ہے. اور ابھی میں ہر بات کرتا، ابھی میں بات کر رہا ہوں آپ سے تو بریکنگ نیوز یہی چل رہی ہے کہ پرویز الہی مونس الہی کا چودھری شجاعت کے گھر آصف زرداری سے ملاقات سے انکار، آصف زرداری کا پرویز الہی اور مونس سے ملنے پر اصرار، زرداری صاحب کے چودھری شجاعت کے گھر پر ڈیرے، زرداری صاحب نے اپنا پرہیزی کھانا بھی بلاول سے منگوا لیا. میں تھے یہاں. اس سے تھوڑا سا میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، اس لیے کہ مونس الہی صاحب اور آصف زرداری صاحب کے درمیان ایک انڈائریکٹ چینل ابھی موجود ہے اور ان کی آپس میں کمیونیکیشن ہو رہی ہے. ہوتا ہے وقت کم رہ گیا. زرداری صاحب نے کہا آپ ڈائریکٹ ہی بات کرو یار، اب تو 12 گھنٹے رہ گئے. زرداری صاحب کیا کرنا ہے؟ زرداری صاحب چودھری شجاعت صاحب کو صرف یہ کہنے گئے ہیں کہ چودھری صاحب یہ جو ہے نا میری وجہ سے عمران خان نے اس کو چیف منسٹر بنایا تو اس کو کہیں یہ ہمارا چیف منسٹر بن جائے، ہم اس کو نہیں بننے دیں گے. نہیں بننے دیں گے. لیکن میں دوبارہ یہی بات کہوں گا کہ اگر آپ جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں اور خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس نے جمہوریت کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب پھانسی لگے، بے نظیر بھٹو شہید ہو گئی، تو یہ پنجاب کا ایک الیکشن ہے. اس میں سٹیک ہولڈر جو ہے وہ پی ایم ایل این ہے. یہاں پہ ان کو اس کو اپنی ذاتی انا کا اور ضد کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. دل بڑا کریں، جس کے پاس زیادہ نمبر ہے اس کو چیف منسٹر بننے دیں. آپ کو تو شجاعت صاحب کو کوئی سرپرائز نہیں لگ رہا نا؟ نہیں، شجاعت صاحب جو ہیں ان کو میرا خیال ہے ضرورت نہیں پڑے گی کوئی خط لکھنے کی. اچھا صحیح ہے. ذرا سینیریوز پینٹ کرنا نا مالک صاحب، دونوں صورتوں میں. کل ظاہر ہے ان دو میں سے اگر ایک رزلٹ ہوتا ہے، اگر پرویز الہی صاحب بن جاتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ پھر آگے کا 2-3 مہینے کا منظرنامہ کیا بنے گا؟ اس کا مطلب گورنمنٹ بات یہ کہ یہ جو آپ نے پہلے ایک سوال کیا تھا نا کہ ناراضگی کس کی ہے، ناراضگی ان دنوں میں بڑے قریب سے ملاقاتیں بھی ہو رہی تھی، سب سے میں بھی مل رہا تھا، بات ہو رہی تھی. جس طرح پرویز الہی صاحب نے اناؤنس کیا تھا ایک دم بنی گالا گئے اور وہیں سے خبر آ گئی. ان سے مشورہ بھی نہیں کیا. حالانکہ شجاعت صاحب نے آن ریکارڈ کہا کہ ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا. شجاعت صاحب کو بہت اس کا افسوس تھا اور بڑا غصہ بھی تھا کہ اس نے بات تک نہیں کی. میں نے کمٹمنٹس کی، سب کچھ کیا اور انہوں نے کر دیا. اور اس کے بعد پھر سیکنڈ جنریشن کے سیریس ڈفرینسز ہیں، اس میں کوئی شک و شبہات اس بات پہ نہیں ہے. میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ شاید اس میں کامیابی تو نہیں ہوگی زرداری صاحب کو کہ وہ شجاعت صاحب کو ٹوٹل بدل دیں اور وہ کہیں اس طرح چینج کر دیں، سب کچھ ہے. لیکن
کوئی اتنی بڑی گیم نہیں ہے. دیکھیں اگر ایک ممبر کا انہوں نے کہا 30-40 کروڑ 35 کروڑ $226 کا ہے, $1 ملین بنتے ہیں. اگر 10-15 ملین دائیں بائیں ہو گئے, شاید اس لیے ڈالر تو نہیں چڑھ گیا کہ مارکیٹ سے 10-15 ملین ڈالر اٹھائے گئے ہیں, وی ڈونٹ نو, لیکن منی وائز کوئی اتنی بڑی گیم نہیں ہے. اور ہیں لوگ جنہوں نے پہلے سینٹ میں بھی پیسے لگے, وہ پیسے آپ کا کیا خیال ہے, کوئی آپ نے, میرے تو نہیں لگائے ہوئے, وہ بھی تو جو پنٹر ہوتے ہیں لگاتے ہیں ویڈیوز بھی. سو منی, بیکاز دیکھیں جتنی کمفرٹیبل نمبرز گیم میں ہیں, پریشانی کیوں ہے پی ٹی آئی کو اتنی, عمران خان کو پریشانی کیوں ہے؟ پریشانی یہی ہے نا کہ اگر, اور میرے پروگرام میں کل رانا ثناء اللہ صاحب تھے, انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ بن بھی گئی تو یا تو پھر یہ 188 لوگوں کو بنائیں وزیر, ورنہ ہم ووٹ آف کانفرنس پہ کل ہی کام کریں گے. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اچھا اس میں ہولڈ کریں, میں ایک بریکنگ نیوز بھی ہے تو بریک بھی لینا, یہیں سے بھی شروع کرتے ہیں, آتے ہیں بریک کے بعد آتے ہیں دوبارہ. جناب علی بھائی پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ابھی جب آپ سے بات کر رہے ہیں بریک میں بھی بڑی دلچسپ حوالے سے بات چیت ہوتی ہے, آپ کو تصویر بھی دکھائیں گے کچھ لمحات میں کہ آصف علی زرداری صاحب, میر صاحب پچھلے 5 گھنٹوں سے بیٹھے ہوئے ہیں شجاعت صاحب کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں, اور تسلی سے بیٹھے ہیں, ڈیرے ڈال کے بیٹھے ہیں نا, آرام دہ کرسیاں, اس پہ دونوں ٹانگیں, ریکلائنرز جو ہوتے ہیں تسلی سے بیٹھ گئے ہیں, ٹانگیں جو ہے وہ ریلیکس کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ زرداری صاحب جو ہیں ان کو چودھری شجاعت صاحب جو بھی کہہ رہے ہیں ان کو سمجھ بھی آ رہی ہے. تو یہ بڑی ایک اہم میٹنگ ہے, اور اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اگر آپ اس گھر میں گئے ہیں جہاں پہ کہ زرداری صاحب شجاعت صاحب کو مل رہے ہیں, تو اس کا پورشن جو ہے جس پورشن ظہور الہی روڈ والا, ادھر شجاعت صاحب رہتے ہیں تو سامنے جو ہے پرویز الہی صاحب اور ان کا گھر بھی ہے, تو سب کے ساتھ ساتھ گھر ہیں, تو وہاں پہ کھانا بھی وہیں پہ کھایا جا رہا ہے, سب کچھ وہیں پہ ہو رہا ہے. انٹرسٹنگ, بہت قریبی جو چودھری صاحب شجاعت کے قریبی ہیں, بہت قریبی, ان سے میں نے پوچھا کیا سین چل رہا ہے, انہوں نے میسج دیا, انہوں نے کہا کہ یہ فیک نیوز ہے. اچھا, اور زرداری صاحب نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ میں مونس یا پرویز الہی کو ملنا چاہ رہا ہوں. تو زرداری صاحب کیوں بیٹھے ہوئے, کیا وہ شجاعت صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے, اور یہ اتنی قریب کی ہے کہ بس نام نہ پوچھیں, سمجھ لیں کہ وہ بندہ کمرے میں ہوگا ہر قیمت پہ. انہوں نے کہا کہ فیک نیوز ہے, وہ اس کی تردید تو کر رہے ہوں گے, یہ ان کا دعویٰ ہے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ کیا لینے گئے شجاعت صاحب کو پھیرنا انہوں نے, اور انہوں نے کس کو پھیرنا. اصل بات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شجاعت صاحب سے شیئر کر رہے ہوں کہ دیکھیں اگر آپ نہیں کریں گے تو میں نے یہ بندوبست کیا. اگلا 1 گھنٹہ جو ہے, اگلا 1 گھنٹہ, یہ پی ٹی آئی کے سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ 184 ور دیا, 3 جو مسنگ ہیں وہ سم سیف پلیسز پہ تھے فار اے ریزن, اور یہ فوجی چلا, وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نکال رہی ہے. میں تصویر ذرا دکھا بھی دیں پھر میرا آپ یہ تصویر دیکھ لیں. میں یہ اس وقت آصف زرداری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں شجاعت صاحب کے یہاں, اور پچھلے کچھ 5 گھنٹوں سے, اور آپ یعنی اٹھنے کا کوئی پروگرام نہ ہو, آرام سے بیٹھے ہوئے تسلی سے یہ ریکلائنرز پہ, اور یہاں سے اس وقت سارا جو خبروں کا مرکز ہے وہ یہ گھر بنا ہوا ہے جو کہ ظہور الہی روڈ پہ موجود ہے, جہاں پہ چودھری شجاعت صاحب اور جناب آصف علی زرداری صاحب بیٹھے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ لیکن ایک چیز, چودھری شجاعت صاحب کا کانفیڈنس دیکھیں کتنا ہے, لیکن آپ دونوں مسکرا رہے ہیں, دونوں مسکرا رہے ہیں, اور چودھری صاحب جو ہے وہ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ یار زرداری صاحب میرے کار چل لڑائی نہ پاؤ, نہ کرے بدامی. اس پکچر کا ایک ہی کیپشن بنتا ہے chill.com, لیکن میں نے ان سے اپنے صاحب سے پوچھا, میں نے کہا جو آپ بات کر رہے ہیں میں ٹیلی ویژن پہ کہہ سکتا ہوں, کلیم کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا یس یو میں 100%. ٹھیک ہے, اب باقی یہ اس میں تو کوئی تجزیہ طلب بات ہے نا کہ زرداری صاحب اس وقت بیٹھے پرویز الہی صاحب کی حمایت لینے کے لیے, اب وہ وایا شجاعت صاحب جا رہے ہو, ڈائریکٹ پرویز الہی صاحب کی طرف جا رہا ہوں. وایا شجاعت صاحب ہی کریں گے, ان پہ تو کوئی بوجھ نہیں ہے نا. لیکن پرویز یعنی شجاعت صاحب دیکھیں نا, زرداری صاحب ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہی چاہتے ہیں نا کہ پرویز الہی پنجاب کا چیف منسٹر ہم بنا رہے ہیں, ہم بناتے ہیں, ہم حمزہ کو وڈرا کراتے ہیں, لیکن وہ ہمارا چیف منسٹر بن جائے گا. اچھا, اب اس میں بیچ میں کچھ لوگ ایسے بھی پڑے ہیں جنہوں نے جا کے پرویز الہی صاحب کو یہ کہا کہ پھر آپ اس پہ راضی کیوں نہیں ہو رہے, تو انہوں نے کہا کہ کیا یہ پاسبلٹی ہے کہ میں مشترکہ امیدوار بن جاؤں پی ٹی آئی کا بھی, دیکھیں, لیکن وہ بات بنی. آپ نے کہا کیوں کریں گے, آج تک نواز شریف میں اور شہباز شریف میں کوئی ڈفرینسز آئے, دونوں میں نہیں آئے نا, لیکن ڈفرینسز کہاں آئے, جب سیکنڈ جنریشن آئی, اور سیکنڈ جنریشن کو اپنی جگہ چاہیے تھی. یہاں بھی سیکنڈ جنریشن ہے. آپ اس وقت آپ اس وقت پرویز الہی ہیں تو آپ شجاعت صاحب کی بات کیوں مانیں گے, ان کا احترام اپنی جگہ رکھ کریں گے, لیکن آپ کیوں مانیں گے اگر آپ پرویز الہی ہیں تو؟ اگر ایک پوائنٹ سے آگے آپ کسی کو فرسٹریٹ کر دیتے ہیں یا ان کو وہ حیثیت نہیں دیتے,
تو لا بڑا کلیئر ہے, رجسٹرڈ پارٹی ہے ان کے نام کی الیکشن کمیشن کے ساتھ, وہ پارٹی پریزیڈنٹ ہے. فواد چودھری کہتے ہیں بھائی پارلیمانی لیڈر کی چلتی, پارلیمانی لیڈر یہ فواد چودھری کوڈ ہے. بات فیصل بھی کل پروگرام میں ایک بحث ہو رہی تھی, اس میں رول بڑا کلیئر ہے. جو آپ کو یاد ہے جب مخدوم صاحب زندہ تھے, پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین رجسٹرڈ تھی, ان کے نام پہ تھی, اور بعد میں پہلا کام کیا کیا تھا, پھر ان کو ہٹایا گیا, پھر زرداری صاحب کا ساری چینجز ہوئی. وہ جو رجسٹرڈ الیکشن کمیشن میں ہے وہ پارٹی پریزیڈنٹ ہے. اور جب یہ لا پاس ہو رہا تھا تو بڑی ٹیلی ویژن پہ بحث ہوئی کہ یار یہ کیا لا بن رہا ہے کہ جو پارلیمنٹ کا ممبر بھی نہ ہو, وہ باہر بیٹھا لیڈر پارلیمنٹ کو اوپر نیچے کر دے. تو یہی اس کا نقص بھی تھا, یہی اس کا کنٹروورشل پوائنٹ بھی تھا, لیکن یہ لیگلی ہے. کیا اس حد پہ جاتے ہیں؟ لیکن اگر یہ ایک میں سینیریو پیش کرتا ہوں, اگر وہ یہ کہہ دیں نہیں, اگر وہ یہ کہہ دیں کہ پی ایم ایل کیو کے ممبرز ووٹ نہیں کریں گے, ایبسٹین کریں گے, کریں گے نہیں, یہ مشکل. اس ملاقات سے آپ کے خیال میں کچھ نکلے گا؟ میرے خیال ہے کہ ابھی عشق کے امتحان اور بھی بہت سے ہیں. اس کی وجہ کہ اگر پرویز الہی صاحب کل سکسیسفلی چیف منسٹر بن بھی جاتے ہیں تو پرویز الہی صاحب عثمان بزدار تو ہے نہیں جن کو کہ عمران خان صاحب یہ کہیں گے کہ اب یہ کرنا ہے. جب وہ چیف منسٹر بن جائیں گے اس کے بعد ان کا اپنا ایک مائنڈ ہوگا کہ اسمبلی توڑنی ہے کہ نہیں توڑنی, کیا کرنا ہے. ان کو ایک اپنے سے ایک بارگین اور ارینجمنٹ چاہیے ہوگا پی ٹی آئی کے ساتھ. ابھی بھی جو 10 سیٹیں ہیں پی ایم ایل کیو کے پاس پنجاب میں, وہ تو بیسکلی پی ٹی آئی کے ساتھ ایک ایڈجسٹمنٹ کے نتیجے میں. تو اگلا الیکشن عمران خان کو تو الیکشن چاہیے جلدی سے جلدی, یا تو ان کو اکتوبر میں چاہیے یا نومبر کے بعد چاہیے. تو پھر پرویز الہی جو ہیں وہ اس الیکشن میں ان کو بھی کچھ چاہیے. اور تو یہ بھی چیزیں تو بڑی آگے دیکھیے, یہ پی ٹی آئی کے سینئر لوگوں سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا کہ جی جتنی کی منسٹریز ہیں وہ ہم لیں گے اگر گورنمنٹ بن جاتی ہے. صحیح ہے, وہ بھی ایک پوائنٹ آف کانفلکٹ ہوگا. دوسرا, زین قریشی صاحب کو ہم سارے بھول گئے کہ اچانک زین قریشی کو الیکشن کیوں لڑوایا گیا. زین اس وقت سیریس پوائنٹ ایک کانفلکٹ بن رہا ہے, وہ اسپیکر بننا چاہتے ہیں, اور یہ انڈیکیٹ کر دیا گیا ہے ان کی خواہش کا بھی اور سب کچھ. اب یہ چیز کچھ اور لوگ بھی اس پہ کینڈیڈیٹس ہیں, سب کچھ ہیں. سو یہ بن بھی جاتے ہیں تو بڑی ٹھک ٹھک. آپ کی بات کو رہ گئی سیزن کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ 184 آدمی تھا اور جو 3 نہیں تھا وہ ہمیں پتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 183 2 مجھے لکھے ہیں کہ پورے تھے, اور ایک یہ ہے کہ 1 میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایگزیکٹلی کہ 184 وہاں تھے اینڈ 3 مسنگ بٹ ایٹ سم سیف پلیسز فار ریزن. سو بیسکلی نمبر پورے ہیں. اگر یہ دعویٰ ہے پی ٹی آئی کا, یہ پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے, مسلم لیگ نون کا دعویٰ ہے کہ ہمارے آج میٹنگ میں 179 تھے. یہ 179 انہوں نے پتہ نہیں کیسے پورے کیے ہیں, کیونکہ جلیل شرک پوری صاحب بھی استعفیٰ دے چکے ہیں, عرفان نیازی صاحب بھی استعفیٰ دے چکے ہیں, اور راجہ صغیر صاحب جو ہیں ان کا ابھی تک نوٹیفیکیشن نہیں ہوا. زعیم کی وائف کو ہو گیا کرونا ہو گیا ہے, تو 179 انہوں نے پتہ نہیں کیسے پورے کیے ہیں. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے 179 بندے جو ہیں وہ ہماری میٹنگ میں موجود تھے. تو اگر ادھر 179 تھے تو پھر ادھر 183 کیسے ہوئے؟ یہ تو ٹوٹل زیادہ, یہ ٹوٹل زیادہ ہو رہا ہے. لیکن یہ ممکن ہے کہ پی ٹی آئی میں سے کچھ لوگ جینوئنلی بغض پرویز الہی میں کل ایبسٹین کریں. کیا مشکل لگتا ہے؟ بغض پرویز الہی میں نہیں, وہ دوسری چیز ہے. نوٹ کے چکر میں ایکسٹینڈ کر دیں, $2 ملین مجھے مل جائیں, $1 ملین میں تو پتہ نہیں پھر کیا کروں اس کے بعد. یہ مجھے نہیں پتا. اگر آپ ایم پی ہوتے آپ کو $2 ملین ہوتا کیا کرتے؟ اگر اسی قسم کی نان ایڈیولوجیکل پالیٹکس ہوتی جس میں آپ کی کوئی کمٹمنٹ کسی نظریے سے نہیں ہے تو آپ استنبول ہی جاتے, پھر کیا کرتے. لیکن آپ کو ایک میں انٹرسٹنگ بات بتاؤں, جو صاحب استنبول گئے ہوئے ہیں, پرویز الہی صاحب نے ان سے بھی رابطہ قائم کر لیا. اچھا, ہاں, کہ آپ واپس آ جائیں, آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا. تو 30 کروڑ 40 کروڑ واپس کرنا پڑیں گے. 30-40 جو بھی نہیں واپس کیوں کرنا ہے؟ وہ تو عمران خان صاحب بھی ہر ایک کو کہتے ہیں پیسے لے لو, کمال ہو جائے. ویسے ہی ہو سکتا ہے 40 نہ ہو تو فواد چودھری 40 بنائے. ہاں, چونکہ یہ بات درست ہے آپ کی, یہ بات آپ کی درست ہے. چونکہ 19 صاحب سے متعلق پہلے 50 کروڑ کی بھی آواز آئی, پھر 40 کی آئی, پھر کسی نے 30 بھی کہا. اور کیا یہ خبریں ٹھیک ہیں؟ آپ میں تینوں پہلے اسٹارٹنگ میں بتائیں کہ وہ جو عطا تارڑ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارا بھی ایک ممبر جو سعودی عرب میں تھا, حج پہ گیا ہوا تھا, اس کو بھی پیسوں کی آفر ہے, وہ کاف لیگ کے کیمپ سے آئے. یہاں سے بھی نوٹوں کی آفر ہوئی ہے آپ کو کیا لگتا ہے؟ کاف لیگ کے گروپ سے پیسوں کی آفر ذرا مشکل لگتی ہے مجھے جو پریشان بات لگتی نا بدانی, وہ آپ یہ دیکھو, ہم تینوں کو زیادہ یقین ہے پرویز الہی کے بننے کا کہ وہ بن جائیں گے. پی ٹی آئی کی ٹاپ کی عادت کو نہیں اتنا یقین کہ وہ بن جائیں گے. مجھے کل حیرت ہوئی جب میں کل بنی گالا گیا ہوں, میں نے دیکھا کہ وہاں پہ, اچھا وہاں بتائیں کیا ہوا, یعنی وہ گفتگو کا بیشتر سے آف دا ریکارڈ تھا, لیکن یہ تھا کہ بھائی they were not 100% sure کہ پرویز الہی صاحب. خان صاحب 100% یقین تھا خان صاحب کو. دیکھیے پرویز خان صاحب کو یقین نہیں ہے تو پھر کچھ تو ہے نا. اچھا, یہاں پہ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ میرا یہ ایکسپیرینس ہے, میں عمران خان صاحب کو 87-88 سے جانتا ہوں, کہ ان کو کسی چیز کا 10% یقین ہو تو وہ 100%
110% بنا کے پیش کر دیتے ہیں. ان کو کانفیڈنس, ان کی عادت ہے کہ ان کو تھوڑی سی بھی کسی چیز کی ہو جائے گا. لیکن اگر اب ان کو پرویز لائی صاحب کے چیف منسٹر بننے کا یقین نہیں نظر آ رہا ہے کل آپ کو, وہ کانفیڈنٹ نظر نہیں آیا, اس کا مطلب ہے کہ ان کو 5% بھی چانس نظر نہیں آ رہا, ورنہ وہ بڑے یقین سے. لیکن میں ایک بات بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ پاکستان از اے پارلیمنٹری ڈیموکریسی, اور جس کے نمبر اس کو حق, اور جس کے نمبر زیادہ ہیں اس کو اس کا رائٹ ملنا چاہیے. اگر آپ یہ جسٹیفیکیشن پیش کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی صادق سنجرانی والے الیکشن میں ہمارے ساتھ ہینڈ ہو گیا, گلگت بلتستان میں ہمارے ساتھ ہینڈ ہو گیا, تو اب ہم بھی اگر ہینڈ کریں تو وہ جسٹیفائڈ ہے. نو, بالکل صحیح. مورل موریلٹی کسی کی سائڈ پہ نہیں ہے. دیکھیں لیٹس بی ویری ریئل, یہ کتابی باتیں ہیں کہ جی یہ نہیں ہوگا. جس کا جہاں دا لگا نا اس نے دو پورا لگایا, چاہے وہ پی ٹی آئی, چاہے پی ایم ایل ہے, اصولی بات چاہے پیپلز میں پارٹی تو ہے. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی کتاب پہ یقین رکھتا ہوں, آپ مجھے جتنا مرضی کتابی کہیں, نہیں, جتنا مرضی کتابی میں کہیں. بات کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم پریکٹیکل انالیسس کر رہے ہیں کہ کیا کوئی اخلاقیات کی سیاست کرے گا, کوئی نہیں کرے گا. پیپلز پارٹی کا ہاتھ چلتا ہے, انہوں نے بلدیاتی انتخاب روک دیا, وہ سندھ میں بلدیاتی خاتون نے انکار کر دیا. ان کا حق چلتا تھا نیشنل اسمبلی, انہوں نے اپنی مرضی کی. لیکن آپ کے مسائل کا حل ہے توقع کریں, آپ کے مسائل کا حل کانسٹیٹیوشن کی کتاب میں ہے. مسائل کا حل تو کتاب میں ہے, وہ آپ مانے یا نہ مانے. اگر آپ کانسٹیٹیوشن کی کتاب پہ نہیں چلیں گے تو یہاں دیکھیں, یہاں کانسٹیٹیوشنل پالیٹکس نہیں ہو رہی, یہاں پاور پالیٹکس ہو رہی ہے. یا جو لیجسلیشن جس طرح کی ہوتی ہے, جو آج آپ دیکھ لیں, پہلے جو نیب لاس کے ساتھ ہوا, آج جو اپوائنٹمنٹ ہوگی چیئرمین نیب کی, یہ اتنے کانفلکٹس ہیں. کیا یہ تو میں یہی بات لے کے آگے بڑھتا ہوں, پھر میں سینیریوز پینٹ کرنے والی بات پہ اگلا سوال کرتا ہوں کہ جناب شجاع یہ پرویز الہی صاحب بن گئے تو کیا, مستقبل کی سطح حمزہ بن گئے تو کیا. لیکن ایک بات نکلی ہے تو ہم موضوع سے زیادہ ہٹ نہ جائیں, پھر بھی ذرا موضوع والی ہی بات ہے. یہ جو ہم دنیا کی باقی جمہوریتیں دیکھتے ہیں محیط صاحب, کہ جہاں پر یہ سب کچھ ہوتا ہے اخلاق, یعنی کچھ دنیا کی جمہوریتیں ہیں نا کہ جہاں پر آج یہ ڈیبیٹ ہی نہ ہو رہی ہوتی ہے, وہاں یہ ہوتا ہے کہ بھائی جان اس کا نمبر ہے, یہ بنے گا, ختم ہو گئی بات. ہے بورس جانسن نہیں گیا, ہاں کووڈ کی پارٹی, ہاں کہ جی کووڈ میں یا خبر بھی نہیں تھی, بالکل ایسے. تو ہم کتنے بجے پہنچیں گے وہاں پہ, ہم کب پہنچیں گے, یعنی کیا کیسے ہوگا یہ؟ اس کا تعلق خالی سیاست سے نہیں ہے, اس کا تعلق اس چیز سے کہ معاشرہ جو ہے وہ اس کا مورل فائبر, اس کا ارتقاء اور ایوولوشن اتنی نہیں ہوئی ہوئی ہے جتنی مغربی معاشروں کے اندر ہوئی ہوئی ہے. اور سیاست میں جو اشرافیہ کا کنٹرول ہے وہ بہت زیادہ ہے. دیکھیں باہر کی سیاسی جماعتوں میں ورکرز بھی ہوتے ہیں, پیڈ ورکرز ہوتے ہیں, ممبرشپ ہوتی. تو اب بورس جانسن کو ان کی پارٹی نے نکالا ہے, مارگریٹ تھیچر کو بھی ان کی پارٹی نے نکالا تھا. ہمارے ہاں جو پارٹیز ہیں سچ ان کا کوئی خاص وزن وغیرہ نہیں ہے. تو اس میں معاشرے کا ارتقاء ہے, میڈیا کا بڑا رول ہے. ابھی بھی بہت سی ڈیبیٹ ہو رہی ہے, اس لیے ہو رہی ہے کہ ہم لوگ میڈیا میں ایک وزن ان کے اوپر ایکسرسائز کرتے ہیں. جب تک یہ آپ کا سیٹلائٹ ٹیلی ویژن چینل نہیں آیا تھا تو ان کے اوپر یہ چیک بھی نہیں تھا, تو ان کو کچھ نہ کچھ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, بیکاز ہماری بھی ایک آواز ہے. اب اس کے اندر سوشل میڈیا بھی چونکہ 70-80 سال ہی ہوئے ہیں تو اتنا ٹائم صحیح ہے, یعنی یا ہمارا کیس زیادہ خراب ہے یا ہماری عمر اتنی ہے, ٹھیک ہے. تو بادامی ہمارا خاصا خراب ہے کیونکہ ہم 60s میں اس پورے ریجن کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے. جو ڈیولپنگ ورلڈ تھا, ترکی, ملیشیا, انڈونیشیا, ہندوستان, ہم ان سے پیچھے نہیں تھے. لیکن اس ارتقاء کے سفر میں بیکاز آف دی ملٹری انٹرونشنز ہم پیچھے رہ گئے ہیں, بیکاز انہوں نے آ کے جمود پیدا کیا ہے سیاست کا, اور کبھی آپ نے اس کو چلنے نہیں دیا. انہوں نے چلیں بریک کے بعد اسٹارٹنگ فرام یو سے بتائے گا کہ کل 2 ممکنہ نتائج ہوں گے, دونوں کی صورتوں میں آگے کا سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا, ہے نا, یہ بتائیں نا, بریک کے بعد یہ بتائیں. بہت خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. جناب میر صاحب بتا دیں دونوں صورتوں میں آپ تینوں سے سوال ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کل جو دوست محمد مزاری صاحب ہیں, ہاں یہ 2-3 چیزوں پہ پھٹا ڈال سکتے ہیں. مثلا یہ زین قریشی صاحب کے بارے میں یہ کہیں گے کہ بھئی آپ کا قومی اسمبلی میں بطور MNA تو استعفی ابھی تک قبول نہیں ہوا, تو آپ اس ہاؤس کا حلف لے کے اس کے ممبر کیسے بن سکتے ہیں اور آپ ووٹنگ میں کیسے حصہ لے سکتے ہیں. دوسرا وہ پھٹا ڈال سکتے ہیں کہ جی یہ جو حال ہی میں جو 5 MPs جو منارٹی کے تھے ان کا جو نوٹیفیکیشن ہوا ہے, آپ اس ووٹنگ میں حصہ نہیں لے سکتے, تو 6 یہ ہو گئے. اس کی بیسس کیا ہوگی؟ اچھا اس پہ وہ یہ کہیں یہ لٹکا دو, کس بنیاد پہ کیا وہ یہ کہیں گے کہ جی آپ نے پچھلی جو سلسلہ چل رہا ہے اس کا آپ حصہ نہیں تھے, تو اور یہ اس کی کنٹینیوشن ہے. ہاں تو یہ کوئی نہ کوئی ہچ نکالیں گے نا, وہ یہ تو وہی چیز ہے نا جو پھٹا ڈالیں گے, تو یہ ڈالنے کی بات ہے. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ اگر کل پرویز الہی صاحب چیف منسٹر بن جاتے ہیں تو ایسی صورت میں مسلم لیگ نون جو ہے اس کو زیادہ گھبرانے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ ایزیوم کرنا کہ جی پھر پرویز الہی کی اور شہباز شریف کی لڑائی شروع ہو جائے گی, یہ آپ کیوں ایزیوم کرتے ہیں؟
یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد عمران خان پرویز الہی سے کہیں کہ بھئی اب آپ اسمبلیوں سے استعفیٰ دیں, اور میں محمود خان سے کہتا ہوں وہ کے پی کے کی اسمبلی سے استعفیٰ دیں, اور ہم نے پاکستان میں الیکشن کروانا ہے, اور پرویز الہی صاحب عثمان بزدار تو ہے نہیں ہے کہ ان کی ہر بات مان جائیں, تو ہو سکتا ہے کہ عمران خان کا اور پرویز الہی کا پٹا شروع ہو جائے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کو دل بڑا کرنا چاہیے, اور پرویز الہی صاحب اگر چیف منسٹر بن رہے ہیں تو ان کو بننے دیں, اگر آپ نہیں بننے دیں گے تو تماشا بنے گا سب کا. پرویز الہی صاحب کے کل وزیر اعلیٰ بن جانے کا مطلب کیا ہوگا؟ آخری ایک منٹ دونوں بتا. میرا خیال ہے کہ جی یہ اسٹیبلٹی نہیں ہوگی. آئی ایگری ود, دوسری گیم شروع ہو جائیں گی بات کے اندر, اور یہ اسموتھ رائڈ نہیں ہوگی. کل ہو سکتا ہے ایک کا ہما اٹھ جائے, ایک کا ہما بیٹھ جائے, لیکن اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. یہ بھی اور بگاڑ اگلے جنرل الیکشن سے اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. اسٹیبلٹی آئے گی ابھی. میرا بھی یہ خیال ہے. میرا خیال ہے کہ اسٹیبلٹی صرف ایک عام جنرل الیکشن سے ہوگی اکراس دا کنٹری, اسی میں سے کوئی اسٹیبلٹی نکل سکے گی, وہ بھی اگر وہ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ ہوگا کہ اس کو مینج کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی. اور پرویز صاحب اگر بن جاتے ہیں وزیر اعلیٰ تو یہ تو ہوگا ایک نئی کشمکش شروع ہو جائے گی, ایک نئی کشمکش شروع ہو جائے گی. پھر جب خان صاحب اگر پھر کسی لانگ مارچ کا اعلان کریں گے تو پھر پنجاب میں ڈنڈے نہیں پڑیں گے. پرویز الہی پازیٹیو رول بھی تو پلے کر سکتے ہیں. ریزائن نہیں کرنا. پرویز الہی کے اسٹیبلشمنٹ سے بھی تعلقات ہیں, وہ شہباز شریف صاحب سے بھی ان کی کوئی اس طرح سے نفرت نہیں ہوگی. وہ ہو سکتا ہے کہ زرداری صاحب سے بھی نہیں ہوگی, زرداری صاحب سے بھی نہیں ہوگی, تو ہو سکتا ہے وہ سسٹم کو بہتری کی طرف لے جائیں. بہرحال وہ ایک امپورٹنٹ پولیٹیکل شخصیت ہیں. کچھ پتہ نہیں ہے چودھری شجاعت صاحب سے زرداری صاحب پوسٹ پرویز الہی الیکشن کی کچھ باتیں طے کر رہے ہوں کہ اگر پرویز الہی چلو بن جائے, لیکن پھر ہم یہ چیزوں پہ چل سکتے ہیں. کہتے کچھ پتہ نہیں ہے پوسٹ کی باتیں ہو رہی ہوں. سسٹم کو ایک ریزولوشن تو چاہیے نا, ان تینوں سیاسی جماعتوں کو. پرویز الہی اور حمزہ شہباز کیا 60-40 کتنا چانس ہے؟ بے رحم چیز ہے پاور پالیٹکس پہ, سب کچھ ہو سکتا ہے. لاسٹ منٹ ہے, آپ کا خیال ذرا اگر کوانٹیفائی کرنا ہو. دیکھیں یہ پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے اس کا ایک بہت ہی نازک موڑ ہے. نازک صورتحال تو ہمیشہ رہتی ہے, لیکن اس میں اگر مسلم لیگ نون نے اور پیپلز پارٹی نے کوئی غیر آئینی ہتھ کنڈا استعمال کیا تو اس کے نتائج صرف یہ دونوں پارٹیاں نہیں بھگتیں گی, پوری قوم بھگتے گی. ٹھیک ہے. اور آپ کے خیال میں موید صاحب کل کس کا چانس؟ میرے خیال میں اگر پرویز الہی کو چیف منسٹر بننے دیا جائے گا, خاصے چانسز ہیں, بالکل سب لوگوں سے کنیکٹڈ ہیں, سارے پاور سینٹر سے کنیکٹڈ ہیں, سب سے زیادہ ایکسیپٹیبل کینڈیڈیٹ ہیں وہ چیزوں کو لے جانے کے لیے آگے. لیٹس سی. چلیں, سو اٹ از گوئنگ ٹو بی این ایونٹفل ڈے. کچھ بھی ہو جائے, نتیجہ امید یہ ہے کہ پہلے 2-2.5 گھنٹے میں فیصلہ کر لیں. کیوں یہ نا ہم رات کے 11 بجے تک ہم اسپیشل ٹرانسمیشن کر رہے ہیں, خود غرضی بھی کوئی چیز ہے. صحیح ہے. چلیں زندگی صحت رہی تو انشاءاللہ کر ملیں گے. مین وائل پرویز الہی صاحب روانہ ہو گئے جی, وہ ہوٹل چلے گئے مقامی. پرویز الہی صاحب اور منیر صاحب دونوں چلے گئے. زرداری صاحب وہاں بیٹھے ہیں, 5 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے ہیں. دیکھتے ہیں کہ کل کیا ہوتا ہے. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.